السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ پیمانہ زندگی کے عنوان سے ہماری یہ دوسری نشست ہے، اور آج کی یہ جو نشست ہے یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی سے منسوب ایک تحریر سے متعلق ہے، ایک خطبے سے متعلق ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ علی گڑھ میں یہ خطبہ پڑھا گیا۔ خطبہ علی گڑھ سمجھ لیں۔ پہلے بھی ایک آدھ دفعہ یہ خطبہ میری نظر سے سوشل میڈیا پہ یا کہیں اور گزرا۔ چند دن پہلے بھی جب یہ حضرت شیخ الہند سے منسوب یہ خطبہ میری نظر سے گزرا تو میں نے نیت کر لی کہ اس خطبے سے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت شیخ الہند سے منسوب یہ خطبہ سچ ہے یا جھوٹ، درست ہے یا غلط۔ تو بغیر کسی تمہید کے اس خطبے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے حضرت شیخ الہند سے جو منسوب خطبہ ہے اس کے متن کی طرف چلتے ہیں، عنوان میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اصول تحقیق و تنقید کی روشنی میں اس خطبے پہ بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ یہ جو خطبہ ہے اس کا عنوان اوپر دیا گیا ہے کہ شیخ الہند کی جستجو، یہ شاید خود لگایا گیا ہو۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی وفات سے تقریباً 1 ماہ پہلے 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ میں آپ کا منظور کردہ جو خطبہ پڑھا گیا، اس کے چند فقرے قابل یادگار ہیں۔ یہ بریکٹ میں ہے۔ اب جو اس خطبے کے 1-2 پیراگراف دیے گئے ہیں وہ میں عنوان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس خطبے کا جو پیراگراف دیا گیا وہ یہ ہے: میں نے اس پیرانہ سالی اور علالت و نقاہت کی حالت میں آپ کی اس دعوت پر اس لیے لبیک کہا کہ میں اپنی ایک گم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ بہت سے نیک بندے ہیں جن کے چہروں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی جھلک رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا را جلد اٹھو اور اس امت مرحومہ کو کفار کے نرغے سے بچاؤ، تو ان کے دلوں پر خوف و ہراس طاری ہو جاتا ہے، خدا کا نہیں بلکہ چند ناپاک ہستیوں کا اور ان کے سامان ضرب و حرب کا۔ یہ ہے ایک پیراگراف۔ آگے جی، آگے اسی سے جڑا پیراگراف ہے یا الگ انہوں نے پیراگراف حضرت شیخ الہند کے ہی حوالے سے دیا ہے، وہ یہ ہے: اے نو نہالان وطن، جب میں نے دیکھا کہ میرے اس دور کے غمخوار جس میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں، مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور کالجوں میں زیادہ ہیں۔ اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس سے پہلے پر بھی غور خیر کرنے کی ضرورت تھی، انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ مدرسوں اور خانقاہوں میں کم اور کالجوں میں زیادہ ہیں، تو میں اور چند مخلص احباب نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا، اور اس طرح ہم نے 2 تاریخی مقاموں دیوبند اور علی گڑھ کا رشتہ جوڑا۔ یہ تھا جی خطبے کے چند الفاظ، اس خطبے کے جو براہ راست حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اب چلتے ہیں اس خطبے سے متعلق تحقیق و تفتیش کی طرف۔ آیا یہ خطبہ جو حضرت شیخ الہند سے منسوب ہے مبنی بر صداقت ہے یا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، من گڑت ہے، خرافات پر مبنی ہے؟ ہم اس خطبے سے متعلق تحقیق و تنقید کے باب میں اصول نقد و جرح کے ساتھ ساتھ
کائناتی سچائیوں سے بھی مدد لیتے ہوئے بات کریں گے انشاءاللہ۔ چونکہ یہ ایک تحریری خطبہ ہے، لہٰذا ہم اس سلسلے میں اس خطبے کے راوی کو، اس خطبے کی روایت یعنی اس کے متن اور ٹیکسٹ کو، اور مروی عنہ کو یعنی جس سے روایت کیا گیا۔ مروی عنہ کون ہوئے؟ یہ خطبہ کس سے نقل کیا گیا ہے؟ منقول عنہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ تو ہم راوی کو، روایت کو اور مروی عنہ کو، ناقل کو، خود منقول متن کو، اور جس ہستی سے یہ نقل کیا گیا ہے منقول عنہ حضرت شیخ الہند، ان تینوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس خطبے پہ بات کریں گے۔ اور چونکہ یہ خطبہ علی گڑھ اور دیوبند دو متصادم مزاج اداروں سے متعلق ہے، لہذا ہم ان اداروں کے مزاج کو بھی پیش نظر رکھ کر بات کریں گے کہ آیا یہ متن، یہ خطبہ جو حضرت شیخ الہند کی طرف منسوب ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے یا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو اس خطبے کا راوی ہے، اس کا جو ناقل ہے، نقل کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے یا وہ کون ہیں؟ راوی کم از کم ہماری حد تک نامعلوم ہے، ہم نے کوشش بھی نہیں کی کون ہے۔ جہاں سے ہم نے لیا وہاں میں کوئی راوی نہیں ملا۔ بہرحال ضرورت بھی اس لیے محسوس نہیں کی کہ تحقیق و تفتیش راوی کے بغیر بھی ممکن تھی، ٹھیک ہے۔ تو راوی کم از کم ہماری حد تک نامعلوم ہے، اور جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس تحریر کے مقاصد کیا ہیں اور کس قسم کے لوگ اس تحریر کے پس منظر میں ہو سکتے ہیں ہمیں معلوم ہے، جو آپ کو بھی معلوم ہو جائیں گے سننے والوں کو اس نشست کے آخر تک انشاءاللہ۔ مختصر سی نشست، یہ روایت، یہ تحریری خطبہ، اس کی حیثیت کو اس کے متن کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ اس کی میں چیدہ دو تین باتوں کو پکڑ لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کا تحلیلی تجزیہ کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو انالیسس کرتے ہیں، اس کا پتہ چل جائے گا۔ پہلا جملہ دیکھیں کہ حضرت شیخ الہند علی گڑھ والوں کو کہتے ہیں، علی گڑھ میں پڑھنے والوں کو، کہ میں اپنی گم شدہ متاع کو یہاں پانے کا امیدوار ہوں۔ میں اپنی گم شدہ متاع کو، میں اپنی گم شدہ میراث کو، متاع کو، جس کی مجھے تلاش ہے کہ وہ امت میں، جو امت میں گم ہو چکی ہے، وہ مجھے علی گڑھ سے ملے گی۔ مجھے اس کی امید ہے کہ میری گم شدہ متاع جس کی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے، وہ وضاحت کر رہا ہوں نا، وہ گم شدہ متاع، وہ گم شدہ چیز جو امت سے کھو چکی ہے، اور امت کو ملے بغیر امت کو عروج نصیب نہیں ہو سکتا، مجھے امید ہے کہ وہ چیز جو امت سے کھو چکی ہے وہ مجھے علی گڑھ میں ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ فرنگیوں کی امداد پر پڑھنے والے ادارے علی گڑھ میں دیسی انگریزوں میں شیخ الہند کو اپنی گمشدہ متاع ملے؟ اللہ اکبر۔ فرنگیوں کی امداد پر پلنے والے ادارے میں وہ دولت ملے گی جو امت سے کھو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے، جو واپس آنے پر ہی امت کو عروج مل سکتا ہے۔ شیخ الہند فرما رہے ہیں کہ اس متاع کی امید مجھے علی گڑھ والوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں دوبارہ بھی وہ چیز پڑھ دیتا ہوں، چلیں وہ خود ہی آگے آ رہی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ امت جو سبق کھو چکی ہے، جو میراث، جو دولت کھو چکی ہے، وہ مجھے علی گڑھ والوں میں ملے گی۔
یہ متن ہی شیخ الہند سے اس کی نسبت کو مجروح نہیں بلکہ کالعدم کر دیتا ہے۔ یہ بات ہی اتنی سنگین، اتنی خطرناک اور اتنی خلاف حقیقت اور اتنی اظہر من الشمس ہے، عیاں را چہ بیاں کے مصداق ہے کہ اس کی نسبت حضرت شیخ الہند کی طرف ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ میں اختصار کے ساتھ میں نے چند نمبر لکھیں، وہ آتے چلے جائیں گے۔ کہاں حضرت شیخ الہند کی قربانی والی زندگی فرنگیوں کے خلاف، اور بالکل وفات سے 1 مہینہ پہلے جا کے کہہ رہے ہیں کہ میری گمشدہ متاع تو علی گڑھ والوں میں۔ اس کا مطلب اپنی پوری زندگی پر پانی پھیر رہے ہیں حضرت شیخ الہند۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔